پیدائش کی کتاب 31 باب۔ یعقوب لابن سے فرار ہو جاتا ہے، اور اس نے لابن کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یعقوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوکت ہے۔ اور یعقوب نے لابن کے چہرے کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ اس کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے، اور خداوند نے یعقوب سے کہا کہ تو نے اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تب یعقوب نے راحل اور لیا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑ بکریاں تھیں بلوایا اور ان سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے، پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا۔ تم تو جانتی ہو کہ میں نے اپنے مقدور بھر تمہارے باپ کی خدمت کی ہے، لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے کر 10 بار میری مزدوری بدلی، پر خدا نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا۔ جب اس نے یہ کہا کہ چتلے بچے تیری اجرت ہوں گے تو بھیڑ بکریاں چتلے بچے دینے لگی۔ جب کہا کہ دھاری دار بچے تیرے ہوں گے تو بھیڑ بکریوں نے دھاری دار بچے دیے، اور یوں خدا نے تمہارے باپ کے جانور لے کر مجھے دے دیے۔ اور جب بھیڑ بکریاں گھاون ہوئیں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بکرے بکریوں پر چڑھ رہے ہیں سو دھاری دار چتلے اور چتکبرے ہیں۔ اور خدا کے فرشتے نے خواب میں مجھ سے کہا، اے یعقوب۔ میں نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ اب تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ کہ سب بکرے جو بکریوں پر چڑھ رہے ہیں دھاری دار چتلے اور چتکبرے ہیں، کیونکہ جو کچھ لابن تجھ سے کرتا ہے میں نے دیکھا۔ میں بیت ایل کا خدا ہوں جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی۔ بس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنی زادِ بوم کو لوٹ جا۔ تب راحل اور لیا نے اسے جواب دے کر کہا، ابھی ہمارے باپ کے گھر میں کچھ ہمارا بہرہ یا میراث ہے، کیا وہ ہم کو اجنبی کے برابر نہیں سمجھتا؟ کیونکہ اس نے ہم کو بھی بیچ ڈالا اور ہمارے روپے بھی کھا بیٹھا۔ اس لیے اب جو دولت خدا نے ہمارے باپ سے لی وہ ہماری اور ہمارے فرزندوں کی ہے، بس جو کچھ خدا نے تجھ سے کہا ہے وہی کر۔ تب یعقوب نے اٹھ کر اپنے بال بچوں اور بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا اور اپنے سب جانوروں، مال اور اسباب کو جو اس نے اکٹھا کیا تھا، یعنی وہ جانور جو اسے فدان ارام میں اجرت میں ملے تھے، لے کر چلا تاکہ ملک کنعان میں اپنے باپ اسحاق کے پاس جائے۔ اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کو گیا ہوا تھا، سو راحل اپنے باپ کے بتوں کو چرا لے گئی، اور یعقوب لابن ارامی کے پاس سے چوری سے چلا گیا، کیونکہ اسے اس نے اپنے بھاگنے کی خبر نہ دی۔ سو وہ اپنا سب کچھ لے کر بھاگا اور دریا پار ہو کر اپنا رخ کوہ جلاد کی طرف کیا۔ لابن یعقوب کا تعاقب کرتا ہے، اور تیسرے دن لابن کو خبر ہوئی کہ یعقوب بھاگ گیا۔ تب اس نے اپنے بھائیوں کو ہمراہ لے کر 7 منزل تک اس کا تعاقب کیا، اور جلاد کے پہاڑ پر اسے جا پکڑا۔ اور رات کو خدا لابن ارامی کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا بھلا کچھ بھی نہ کہنا۔ اور لابن یعقوب کے برابر جا پہنچا، اور یعقوب نے اپنا خیمہ پہاڑ پر کھڑا کر رکھا تھا۔ سو لابن نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جلاد کے پہاڑ پر ڈیرا لگا لیا۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ میرے پاس سے چوری سے چلا آیا اور میری بیٹیوں کو بھی اس طرح لے آیا، گویا وہ تلوار سے اسیر کی گئی ہیں؟ تو چھپ کر کیوں بھاگا اور میرے پاس سے چوری سے کیوں چلا آیا اور مجھے کچھ کہا بھی نہیں؟ ورنہ میں تجھے خوشی خوشی طبلے اور بربط کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ کرتا اور مجھے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو چومنے بھی نہ دیا۔ یہ تو نے بےہودہ کام کیا۔ مجھ میں اتنا مقدور ہے کہ تم کو دکھ دوں، لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا بھلا کچھ نہ کہنا۔ خیر،
اب تو چلا آیا تو چلا آیا، کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے، لیکن میرے بتوں کو کیوں چرا لایا؟ تب یعقوب نے لابن سے کہا، اس لیے کہ میں ڈرا، کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تو اپنی بیٹیوں کو جبراً مجھ سے چھین نہ لے۔ اب جس کے پاس تجھے تیرے بت ملے وہ جیتا نہیں بچے گا۔ تیرا جو کچھ میرے پاس نکلا اسے ان بھائیوں کے آگے پہچان کر لے لے، کیونکہ یعقوب کو معلوم نہ تھا کہ راحل ان بتوں کو چرا لائی ہے۔ چنانچہ لابن یعقوب اور لیا اور دونوں لونڈیوں کے خیموں میں گیا، پر ان کو وہاں نہ پایا۔ تب وہ لیا کے خیمے سے نکل کر راحل کے خیمے میں داخل ہوا، اور راحل ان بتوں کو لے کر ان کو اونٹ کے کجاوے میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی۔ تب اور لابن نے سارے خیمے میں ٹٹول کر دیکھ لیا، پر ان کو نہ پایا۔ تب وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اے میرے بزرگ، تو اس بات سے ناراض نہ ہونا کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی، کیونکہ میں ایسے حال میں ہوں جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے ڈھونڈا، پر وہ بت اس کو نہ ملے۔ تب یعقوب نے غضبناک ہو کر لابن کو ملامت کی، اور یعقوب لابن سے کہنے لگا کہ میرا کیا جرم اور کیا قصور ہے کہ تو نے ایسی تندی سے میرا تعاقب کیا؟ تو نے میرا سارا اسباب ٹٹول کر دیکھا، تو تجھے تیرے گھر کے اسباب میں سے کیا چیز ملی؟ اگر کچھ ہے تو اسے میرے اور اپنے ان بھائیوں کے آگے رکھ کے وہ ہم دونوں کے درمیان انصاف کریں۔ میں پورے 20 برس تیرے ساتھ رہا، نہ تو کبھی تیری بھیڑ بکریوں کا گھاپ گرا اور نہ تیرے ریوڑ کے مینڈوں میں سے میں نے کھائے۔ جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لایا۔ اس کا نقصان میں نے سہا جو دن کو یا رات کو چوری کیا گیا، اسے تو نے مجھ سے طلب کیا۔ اور میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا، اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی۔ میں 20 برس تک تیرے گھر میں رہا، 14 برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور 6 برس تک تیری بھیڑ بکریوں کی خاطر تیری خدمت کی۔ تو نے 10 بار میری مزدوری بدلی۔ اگر میرے باپ کا خدا ابراہیم کا معبود جس کا روب اسحاق مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تو اب مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا۔ خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی ہے، اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی۔ یعقوب اور لابن میں سمجھوتا۔ تب لابن نے یعقوب کو جواب دیا کہ یہ بیٹیاں میری اور یہ لڑکے بھی میرے اور یہ بھیڑ بکریاں بھی میری ہیں، بلکہ جو کچھ تجھے دکھائی دیتا ہے وہ سب میرا ہی ہے۔ سو میں آج کے دن اپنی ہی بیٹیوں سے یا ان کے لڑکوں سے جو ان کے ہوئے کیا کر سکتا ہوں؟ بس اب آ کہ میں اور تو دونوں مل کر آپس میں ایک عہد باندھے اور وہی میرے اور تیرے درمیان گواہ رہیں۔ تب یعقوب نے ایک پتھر لے کر اسے ستون کی طرح کھڑا کیا، اور یعقوب نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ پتھر جمع کرو۔ انہوں نے پتھر جمع کر کے ڈھیر لگایا، اور وہیں اس ڈھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا، اور لابن نے اس کا نام یجر شاہدو رکھا، اور یعقوب نے جلاد رکھا۔ اور لابن نے کہا کہ یہ ڈھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو، اس لیے اس کا نام جلاد رکھا گیا۔ اور مسوا بھی، کیونکہ لابن نے کہا کہ جب ہم ایک دوسرے سے غیر حاضر ہوں تو خداوند میرے اور تیرے بیچ نگرانی کرتا رہے۔ اگر تو میری بیٹیوں کو دکھ دے اور ان کے سوا اور بیویاں کرے تو کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے، پر دیکھ خدا میرے اور تیرے بیچ گواہ ہے۔ لابن نے یعقوب سے یہ بھی کہا کہ اس ڈھیر کو دیکھ اور اس ستون کو دیکھ جو میں نے اپنے اور تیرے بیچ میں کھڑا کیا ہے۔ یہ ڈھیر گواہ ہو اور یہ ستون گواہ ہو، ضرر پہنچانے کے لیے نہ تو میں اس ڈھیر سے ادھر تیری طرف تجاوز کروں گا اور نہ تو اس ڈھیر اور ستون سے ادھر میری طرف تجاوز کرے۔ ابراہیم کا خدا اور نحور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا ہمارے بیچ میں انصاف کرے۔ اور یعقوب نے اس ذات کی قسم کھائی جس کا روب اس کا باپ اسحاق مانتا تھا۔ تب یعقوب نے وہیں پہاڑ پر قربانی چڑھائی،
اور اپنے بھائیوں کو کھانے پر بلایا، اور انہوں نے کھانا کھایا اور رات پہاڑ پر کاٹی۔ اور لابن صبح سویرے اٹھا اور اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں کو چوما اور ان کو دعا دے کر روانہ ہو گیا اور اپنے مکان کو لوٹا۔ یعقوب عیسو سے ملاقات کی تیاری کرتا ہے۔ پیدائش کی کتاب 32 باب۔ اور یعقوب نے بھی اپنی راہ لی اور خدا کے فرشتے اسے ملے، اور یعقوب نے ان کو دیکھ کر کہا، یہ خدا کا لشکر ہے۔ اس جگہ کا نام مہنائم رکھا۔ اور یعقوب نے اپنے آگے آگے کاستوں کو ادوم کے ملک کو جو شیر کی سرزمین میں ہے اپنے بھائی عیسو کے پاس بھیجا، اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے خداوند عیسو سے یہ کہنا کہ آپ کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ میں لابن کے ہاں مقیم تھا اور اب تک وہیں رہا، اور میرے پاس گائے بیل گدھے بھیڑ بکریاں نوکر چاکر لونڈیاں ہیں، اور میں اپنے خداوند کے پاس اس لیے خبر بھیجتا ہوں کہ مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہو۔ پس قاصد یعقوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی عیسو کے پاس گئے تھے، وہ 400 آدمیوں کو ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے۔ تب یعقوب نہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا۔ اس نے اپنے ساتھ کے لوگوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اونٹوں کے 2 گول کیے، اور سوچا کہ اگر عیسو ایک گول پر آ پڑے اور اسے مارے تو دوسرا گول بچ کر بھاگ جائے۔ اور یعقوب نے کہا کہ اے میرے باپ ابراہیم کے خدا اور میرے باپ اسحاق کے خدا، اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا۔ میں تیرے سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلے میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہیں بالکل ہیج ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا، اور اب ایسا ہوں کہ میرے 2 گول ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیسو کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے۔ یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا، اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا، جو کثرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی۔ اور وہ اس رات وہیں رہا جو اس کے پاس تھا، اس میں سے اپنے بھائی عیسو کے لیے یہ نذرانہ لیا، 200 بکریاں، 20 بکرے، 200 بھیڑیں، 20 مینڈے اور 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں بچوں سمیت، اور 40 گائیں، 10 بیل، 20 گدھیاں اور 10 گدھے، اور ان کو جدا جدا گول کر کے نوکروں کو سونپا، اور ان سے کہا کہ تم میرے آگے آگے پار جاؤ اور گولوں کو ذرا دور دور رکھنا۔ اور اس نے سب سے اگلے گول کے رکھوالے کو حکم دیا کہ جب میرا بھائی عیسو تجھے ملے اور تجھ سے پوچھے کہ تو کس کا نوکر ہے اور کہا جاتا ہے، اور یہ جانور جو تیرے آگے آگے ہیں کس کے ہیں، تو کہنا کہ یہ تیرے خادم یعقوب کے ہیں۔ یہ نذرانہ ہے جو میرے خداوند عیسو کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ خود بھی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ اور اس نے دوسرے اور تیسرے کو اور گولوں کے سب رکھوالوں کو حکم دیا کہ جب عیسو تم کو ملے تم یہی بات کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ تیرا خادم یعقوب خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اس نذرانے سے جو مجھ سے پہلے وہاں جائے گا اسے راضی کر لوں، تب اس کا منہ دیکھوں گا، شاید یوں وہ مجھ کو قبول کرے۔ چنانچہ وہ نذرانہ اس کے آگے آگے پار گیا، اور وہ خود اس رات اپنے ڈیرے میں رہا۔ فنییل میں یعقوب کشتی لڑتا ہے، اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں اور دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا، اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا۔ اور یعقوب اکیلا رہ گیا تھا، اور پھو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا کہ مجھے جانے دے، کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔
تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی، اور یعقوب نے اس کا نام فنییل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ اور جب وہ فنییل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا، اور اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نسل کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نسل کو جو اندر کی طرف سے چڑھ گئی تھی چھوڑ دیا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 33 باب۔ یعقوب کی یسوع سے ملاقات۔ اور یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ یسوع 400 آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے۔ تب اس نے لیا اور راحل اور دونوں لونڈیوں کو بچے بانٹ دیے، اور لونڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے اور لیا اور اس کے بچوں کو پیچھے، اور راحل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا، اور وہ خود ان کے آگے آگے چلا اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے 7 بار زمین تک جھکا، اور یسوع اس سے ملنے کو دوڑا اور اسے بغل کیے ہوا اور اسے گلے لگایا اور چوما، اور وہ دونوں روئے۔ پھر اس نے آنکھیں اٹھائی اور عورتیں اور بچوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو عنایت کیے۔ تب لونڈیوں اور ان کے بچے نزدیک آئے اور اپنے آپ کو جھکایا۔ پھر لیا اور اپنے بچوں کے ساتھ نزدیک آئے اور وہ جھکے۔ آخر کو یوسف اور راحل پاس آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ پھر اس نے کہا کہ اس بڑے گول سے جو مجھے ملا تیرا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ کہ یہ میں اپنے خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہروں۔ تب یسوع نے کہا کہ میرے پاس بہت ہے، سو اے میرے بھائی جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے۔ یعقوب نے کہا نہیں، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو میرا نذرانہ میرے ہاتھ سے قبول کر، کیونکہ میں نے تو تیرا منہ ایسا دیکھا جیسا کوئی خدا کا منہ دیکھتا ہے۔ تو مجھ سے راضی ہو، سو میرا نذرانہ جو تیرے حضور پیش ہوا اسے قبول کر لے، کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے۔ غرض اس نے اسے مجبور کیا، تب اس نے اسے لے لیا اور اس نے کہا کہ اب ہم کو کوچ کر اور چل پڑی، اور میں تیرے آگے آگے ہو لوں گا۔ اس نے اسے جواب دیا کہ میرا خداوند جانتا ہے کہ میرے ساتھ نازک بچے اور دودھ پلانے والی بھیڑ بکریاں اور گائے ہیں، اور اگر ان کو ایک دن بھی حد سے زیادہ ہمکائیں تو سب بھیڑ بکریاں مر جائیں گی۔ سو میرا خداوند اپنے خادم سے پیشتر روانہ ہو جائے اور میں چوپائیوں اور بچوں کی رفتار کے مطابق آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے خداوند کے پاس شعیر میں آ جاؤں گا۔ تب یسوع نے کہا کہ مرضی ہو تو میں جو میرے لوگ میرے ہمراہ ہیں ان میں سے تھوڑے تیرے ساتھ چھوڑتا جاؤں۔ اس نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خداوند کی نظر کرم میرے لیے کافی ہے۔ تب یسوع اسی روز الٹے پاؤں شیر کو لوٹا، اور یعقوب سفر کرتا ہوا اس غات میں آیا اور اپنے لیے ایک گھر بنائے اور اپنے چوپایوں کے لیے جھونپڑے کھڑے کیے، اور اسی سبب سے اس جگہ کا نام سکات پڑ گیا۔ اور یعقوب جب فدان ایرام سے چلا تو ملک کنعان کے ایک شہر شکم کے نزدیک صحیح و سلامت پہنچا، اور اس شہر کے سامنے اپنے ڈیرے لگائے، اور زمین کے جس خطے پر اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا تھا اسے اس نے سکم کے باپ ہمور کے لڑکے سے چاندی کے 100 سکے دے کر خرید لیا، اور اس نے وہاں ایک مذبح بنایا اور اس کا نام الہ اسرائیل رکھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔